بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، 5ویں جماعت کی اردو کا سبق جس کا نام انٹرنیٹ ہے، آج ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 18 نکالیں۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 21ویں صدی کے انفارمیشن سپر ہائی وے کے دور میں کیا آپ ایک ایسے مواصلاتی نظام کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف اپنے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، بشرطے کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو۔ انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے، جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہو۔ آج کے دور میں اس نیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کمپیوٹر، پی سی یا لیپ ٹاپ، ایک پرسنل پرنٹنگ پریس، ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے۔ اب آپ کو علیحدہ مختلف چیزوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ سے جڑ جانے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے فائدے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولیت بھی میسر ہے۔ آپ الیکٹرانک ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور جاپان میں بیٹھا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ دیکھو بچوں، یہاں پہ کچھ الگ طریقے سے لکھا ہوا ہے کتاب میں، آپ کو دوسرے طریقے سے انٹرنیٹ کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو بچوں، انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس سے ہم دنیا بھر کی انفارمیشن، معلومات جو ہے وہ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بولو کہ کیسے؟ یہاں پہ کمپیوٹر کا ذکر کیا، چونکہ سب کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی ایسے بچے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، جس کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے۔ میں آپ کو سمپلی بولوں کہ ہمارے پاس موبائل فون ہے، ٹھیک؟ اس موبائل فون میں اس وقت میں دیکھو، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اپنے گھر میں،
میں یہاں سے آپ کو سبق پڑھا کے میں اپنے فون پہ سبق پڑھاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جو میں نے یہاں سے پڑھایا بالکل وہی سبق آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ میں نے آ کے وہاں تو آپ کے فون میں وہ نہیں ڈالا، دیکھو آپ کے پاس بھی ایک فون ہے، میرے پاس بھی ایک موبائل فون ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے۔ اب میرے گھر میں نے جو سبق پڑھایا یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ بس اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچا۔ یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ دنیا کی سارے نظام کو کلیکٹ کر کے اس کے ذریعے آپ کہیں سے بھی کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے فون میں نیٹ بولتے ہیں نا نیٹ، مطلب دیکھو جب آپ کے فون میں نیٹ ہوگا تو آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ گیم کھیلتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ۔ جب نیٹ نہیں ہوگا تو یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے کیا ہے، اگر آپ کا دیکھو اگر ہمارا کوئی دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے یا بھائی بہن کوئی دور کسی ملک میں ہے، سمجھو کہ امریکہ میں ہے، اب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج مجھے لگتا ہے آپ سب کو پتہ ہوگا واٹس ایپ پہ ہم ایک ویڈیو کال کرتے ہیں، ویڈیو کال میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سامنے دیکھتے ہیں اپنے فون میں، وہ ہمیں دیکھتا ہے، یہ کس کے ذریعے؟ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور مثال میں آپ کو انٹرنیٹ کی دوں کہ زندگی اس انٹرنیٹ نے کتنی آسان بنا دی ہے۔ اگر آپ کو جیسے کہ میں ابھی آپ کو یہیں پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اس سبق کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا، جیسے کہ اسی لیسن میں صفحہ نمبر 22 پہ کچھ خالی جگہ ہیں، ان کو آپ نے پر کر کے ان کو بھر کے آپ نے واپس مجھے بھیجنا ہے۔ میں یہاں سے آپ کو خالی جگہ بھیجوں گا، آپ مجھے وہاں سے خالی جگہ بھر کے واپس بھیجو گے۔ کس کے ذریعے؟ وہ مجھ تک کیسے؟ یہ پہلے مجھے بولو، یہ آپ تک کیسے پہنچی اور وہ مجھ تک؟ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے۔ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کلاس لے رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، میں گھر بیٹھے پڑھا رہا ہوں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے، اسی کو انٹرنیٹ بولتے ہیں۔ اگر اب ہم نے کسی کو اپنی فوٹو بھیجنی ہے، جیسے کہ ہمارا بھائی امریکہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی چیز وہاں پہ ضرورت ہے، فوٹوگراف یا کسی کاغذ کا فوٹو اس کو ضرورت ہے، تو ہم یہاں سے فوٹوگراف اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں اس کو، تو وہ امریکہ پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں پہ اوپن کرتا ہے، وہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تو اسی کو بولتے ہیں انٹرنیٹ، ٹھیک ہے؟ تو میں اسائنمنٹ اپلوڈ کروں گا، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پوز کیجیے۔ خط انٹرنیٹ گاؤں ڈیش ڈیش دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس میں کیا آئے گا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیش بھی لکھے جاتے ہیں، انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک ڈیش بنا دیا، ٹھیک ہے؟